نعبدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 13 رجب کا وظیفہ اور 13 رجب کی عبادت کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہر صاحب ایمان فرد جانتا ہے کہ 13 رجب مولا علی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا دن ہے، اور اس مبارک دن کو میرے آقا و مولا، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء حسن حسین کے نانا اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بابا کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ کی ذات نے میرے پیارے نبی کو بھائی، ہم راز، ہم وجہ، ہم نسبت، جانسار، وفادار، حیدر قرار، ابو تراب، فاتح خیبر، ناد علی اور شجاعت، غیرت اور ہمت والا بھائی عنایت فرمایا۔ یوں کہنا بھی غیر مناسب نہ ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام میرے پیارے نبی کی خاص دعا ہیں۔ اسی مبارک نسبت سے ہر صاحب ایمان فرد آپ کی آمد و ولادت کے صدقہ اللہ کے حضور اپنی حاجتوں کی بھیک مانگتے ہیں، اور جب اللہ کے در سے آپ اس کے پیارے کا صدقہ مانگتے ہیں، فکرہ ذرا غور طلب ہے کہ اللہ کے در سے اس کے پیارے کا صدقہ مانگتے ہیں تو پھر دینے والا بھی آپ کو جولیاں بھر بھر کے دیتا ہے اور اپنے مقام کے آئین مطابق دیتا ہے، کیونکہ دینے والے سے آپ اس کے پیارے کا صدقہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، 13 رجب کا وظیفہ ایک بادشاہی وظیفہ ہے، یعنی ہر صاحب ایمان فرد اپنی محبت میں اپنے انداز سے مانگتا ہے۔ اگر آپ بھی اہل محبت ہیں تو اپنے طریقے سے مانگ کر دیکھیے، دینے والے کی ذات اپنے محبوب کی دعا کے صدقہ آپ کو ضرور عنایت فرمائیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 13 رجب کا وہ وظیفہ بتائیں گے جو کہ سلسلہ خیر البشریہ کے روحانی پیشوا 13 رجب کو کیا کرتے تھے، جس کی برکت سے آج ان کا شمار اہل محبت میں بڑے ہی ادب سے لیا جاتا ہے۔ اس وظیفہ کے لیے آپ نے 13 رجب کو بعد نماز مغرب 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اپنی جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کے بعد آپ نے حسب استطاعت صدقہ بھی صاحب ضرورت کو لازمی تقسیم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بعد نماز مغرب سے سحر ہونے تک کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور چند گھونٹ پانی پاس رکھ کے اپنا احسار لگا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں مبارکہ یا اللہ کو تصور کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی دھڑکن کو نارمل کر لینا ہے۔ جب آپ حالت سکون میں آ جائیں تب آپ نے دعائے نادلی صغیر، سورہ اخلاص اور سورہ الکوثر کی تلاوت دل سے کرنی ہے۔ یہ تلاوت ناظرین کرام آپ نے دل سے، توجہ سے اور اسم اللہ کو تصور میں کرتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ اس وظیفہ کی تعداد ناظرین کرام بہتر اور متبرک 515 ہے، یعنی 515 بار دعائے نادلی صغیر، 515 بار سورہ اخلاص اور 515 بار سورہ الکوثر۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تب آپ نے 313 تعداد رکھنی ہے، اور اگر ایسا کرنا بھی ناگزیر ہو تو 111 بار، اور بالفرض ایسا بھی مشکل ہو تو 71 تعداد لازمی رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ ناظرین کرام آپ نے 13 رجب کی رات سے لے کے 13 رجب کے دن کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر کر سکتے ہیں۔ اس وظیفہ کے ساتھ ناظرین محترم آپ نے 13 رجب کا روزہ نفلی لازمی رکھنا ہے، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ادا کر دینا ہے۔ ناظرین گرامی، روزہ کی افطار کے وقت آپ نے ایک لمبا سجدہ حاجت اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور رکھنا ہے۔ ناظرین محترم، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس سجدہ حاجت سے اٹھنے سے پہلے اللہ کی ذات مبارکہ اپنے محبوب بندے کا صدقہ آپ کی ہر جائز حاجت کو ضرور عنایت فرمائیں گے۔ اس لیے آپ 13 رجب کا وظیفہ مکمل یقین، اعتقاد اور ایمان کے ساتھ کریں، کیونکہ 13 رجب کی عبادت سے آپ تا زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، کاروباری بندش، اولاد کی بندش، فوبیا ہسٹیریا 18، جادو سحر و اسیب، سفلی علم، نظر بد، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، دشمن کے خوف، دشمن کے شر اور ہر قسم کی ظاہری اور روحانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ فقط 13 رجب کو اللہ کی ذات کریمی کی طرف توجہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات مبارکہ بھی آپ پر ضرور توجہ کریں۔
अलगर्ज नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हमने आपको 13 रजब का वजीफा, 13 रजब का रोजा और 13 रजब की इबादत के बारे में बताया है। सिलसिला ने क्योंकि माह रजब में दुआए खास का सिलसिला भी शुरू किया है। अगर आप सिलसिला से अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआए खास भी करेंगे और हर रोज दुआ में आपका नाम भी खुसूसी तौर पर लिया जाएगा। अगर आपको हमारी ये इल्मी काविश पसंद आए तो हमारे इस चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को प्रेस कर दें और आल के ऑप्शन को भी लाजमी दबा दें ताकि हुसूल इल्म के लिए कोई भी रूहानी प्रोग्राम आपसे मिस ना हो सके। हम अल्लाह तबारक तआला के हुजूर दुआ करते हैं कि इस माह मुक़द्दस के सदका तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम आमीन।